اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ انا لقادرون، ہم پوری طرح قدرت رکھنے والے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی قسم کھائی، اور انداز بڑا خوبصورت ہے اور عجیب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جو مشارق اور مغارب کا رب ہے۔ تو ہمارے جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذہن کے مطابق یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، ایک ہی مشرق ہے، ایک ہی مغرب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب اور مشرق نہیں فرمایا، یہاں فرمایا ہے رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا رب اور مغرب جمع کا صیغہ فرمایا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہر جو سیارہ ہے، ہر جو ستارہ ہے، اس کے طلوع ہونے کی جگہ بھی الگ ہے اور اس کے غروب ہونے کی جگہ بھی الگ ہے۔ یعنی سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ایک جگہ سے غروب ہوتا ہے۔ چاند کی الگ جگہ ہے طلوع اور غروب کی، ہر ستارے کی الگ الگ جگہ۔ تو اس لیے پھر مشرق بھی کئی بنتے ہیں اور مغرب بھی کئی بنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس رب کی قسم، یعنی اپنی ذات کی قسم جو مشارق اور مغارب کا رب ہے، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، ہمارے پاس پوری طاقت ہے، کسی قسم کی کمی نہیں۔ الا ان نبدل خیرا منہ، اس بات پر ہم پوری طرح قادر ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے نافرمان ہیں ان کو نیست و نابود کر کے اور ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئے۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیں ایک لمحے، اور پھر اسی لمحے ان سے بہتر لوگ جو فرما بردار ہوں، جو اطاعت گزار ہوں، ان کو لایا جائے۔ ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ ہماری حکمت ہے۔ وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز نہیں ہیں۔ یہ جو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے نا، یہ دندناتے پھر رہے ہیں نافرمانیوں کے باوجود، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایذا رسانیوں کے باوجود یہ پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے پکڑنے سے عاجز آ گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آگے پھر فذرہم یخوضون ویلعبون، محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منصبی فریضے کو ادا کرتے ہوئے، یعنی آپ کے ذمے جو دعوت و تبلیغ کا کام اللہ پاک نے لگایا ہے کہ ان کو سمجھانا ہے، ان تک میرے پیغامات پہنچانے ہیں، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حد تک ذمہ داری آپ اٹھاتے تھے کہ ان کی طرف سے جتنی مرضی تکلیف پہنچ جائے،
ان کی بکواسات کے ذریعے، ان کی کارروائیوں، مختلف کارروائیوں کے ذریعے آپ کو جتنی مرضی تکلیف پہنچ جائے، آپ اس تکلیف کی پرواہ نہیں فرماتے تھے، ان کے ظلم و ستم کی پرواہ نہیں فرماتے تھے، آپ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب اب انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں چھوڑ دیں۔ یخوضون، یہ اپنی خرافات میں لگے رہیں، ویلعبون، اور یہ کھیل کود میں لگے رہیں۔ زندگی کھیل کود کے لیے تو اللہ پاک نے نہیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس کو کھیل کود سمجھا ہے، لگے رہنے دیں ان کو۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اس دن سے ملیں جس دن کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کے لیے عذاب کا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کی پکڑ ہوگی، تو جب تک وہ دن نہیں آ جاتا ان کو آپ چھوڑ دیں ان کے حال پر، جب وہ دن آ جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس روز یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے جلدی جلدی۔ اللہ اکبر، جو ہی سور پھونکا جائے گا اس کی آواز قبر والوں پر تک پہنچے گی اور سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ بھی جلدی جلدی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اپنی استھانوں یعنی اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے۔ جب بتوں کی طرف یہ جاتے تھے تو بڑی جلدی جلدی بڑے دوڑ کے جاتے تھے، تو اس دن قبروں سے اٹھ کر بھی اس طرح دوڑ لگائیں گے جیسے دنیا میں یہ بتوں کی طرف دوڑتے تھے۔ خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوگی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلۃ، اور ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ اب تو بڑے آنے پھاڑ کے دیکھتے ہیں نا، مغرور ہیں، متکبر ہیں، اور بڑی غضب ناک نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے، ان کو پتہ ہوگا کہ اب ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوگی، سوائے ذلت و رسوائی کے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب ہمارے وعدے کا دن آ گیا ہے، آج خدا کے قہر و غضب کا نشانہ ہم بند کر رہیں گے۔ تو اس لیے وہ جلدی جلدی پھر دوڑیں گے۔ دنیا میں نہیں حکم ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نہ اللہ کے حبیب کا، آج وہ اپنی ذلت اور رسوائی اٹھانے کے لیے دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔